पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर आवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले हम खबर दें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। मुशावरत के लिए मियां नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को लंदन मदऊ करना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लीगी वफ्द से अहम मुलाकात भी की है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, बताए गए इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी देखें, एपीसी के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से सियासी सरगर्मियों का बाकायदा न सिर्फ आगाज़ कर दिया गया बल्कि उन्हें तेज़ भी कर दिया गया है। इस हवाले से उन्होंने मुशावरती अमल शुरू कर दिया गया है। टेलीफोनिक राब्ते जो हैं वो लीगी रहनुमाओं से चल रहे हैं और हमारे ज़राए ये कहते हैं कि उन्होंने पंजाब के एक अहम लीगी वफ्द से जो है वो लंदन में मुलाकात की है और उसमें एक अहम मुशावरत हुई है। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद जो रहनुमा है उनको भी लंदन मदऊ करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा नवाज शरीफ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन उसमें बाज़ रहनुमाओं की जानिब से उन्हें रोका गया है, मना किया गया है कि मामला हसास नौइयत का है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, लेकिन उस पर अभी हतमी मुशावरत होना बाकी है। इसके अलावा एक अहम चीज़ ये भी है कि नवाज शरीफ का जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया है उसको सोशल मीडिया के ज़रिए तशहीर करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर मरीम नवाज से नवाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता होता है और तमाम तर सूरत हाल से नवाज शरीफ को आगाह रखा जाता है और मरीम नवाज की जानिब से जो उनका सोशल मीडिया विंग है उसको मज़ीद एक्टिव कर दिया गया है और उस सोशल मीडिया विंग को ये हदायत जारी की गई हैं कि वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया है उसको तेज़ किया जाए, उस मुहिम को तेज़ किया जाए। इसके अलावा हुकूमत पर तनकीद के हवाले से भी खुसूसी हदायत जो हैं वो सोशल मीडिया को की गई हैं। तो नवाज शरीफ की जानिब से अब बाकायदा तौर पर सियासी सरगर्मियों का लंदन में न सिर्फ आगाज़ किया गया बल्कि उसको बहुत ज़्यादा तेज़ भी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने मियां नवाज शरीफ से 10 सवालात पूछ लिए। सवालों के जवाब के लिए पीर तक का वक्त भी दे दिया। शरीफ साहब से सवाल करता हूं, आपने उसामा बिन लादन से कितनी मुलाकातें की और कितने पैसे बतौर चंदा वसूल किए? दुश्मन मुल्क के सरबराह मोदी को मुल्क से बाहर फोन क्यों करते थे आप? क्या पाकिस्तान से अंदर आपको खतरात थे कि आपकी बातें मुल्की सलामती के खिलाफ होंगी और वो आउट हो जाएंगी? जितनी कॉलें आपने मोदी को बाहर से की उनकी तादाद बताएं और उसका एजेंडा बनाएं। अजमल कसाब के घर का एड्रेस राइटर को किसने दिया? लाहौर से जो बसें ऑर्गेनाइज की किसने की? और जो जलगार के लोग इकट्ठे किए और किसने पंजाब हाउस सुबह उनको नाश्ता करवा के सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया? डॉन लीग के पीछे कौन था? आज इतराफ कर लिया आपने, तो पहले इनकार क्यों किया था? 213 के इलेक्शन में कितना खर्चा किया आपने और सैफुर रहमान के जरिए कतर से आपको कितने पैसे वसूल हुए? पथराव की मंसूबा बंदी लंदन से कितने दिनों में हुई? बेनजीर की कुर्दार कुशी के लिए पीटर गैलब्रथ का लेटर हुसैन हक्कानी के दस्तखतों से किसने जारी किया? विफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है उन्होंने किसी के कहने पर बयान नहीं दिया। पाक फौज का तर्जुमान नहीं, जांबाज हूँ। किसी शख्स से नहीं कहा कि मैंने गलत कहा है। लोगों को मशवरा देता हूँ, लेता नहीं। का तर्जुमान नहीं हूँ। किसी शख्स ने मेरी बात पर ये नहीं कहा कि मैंने गलत कहा है। मैंने कभी किसी के कहने पर बयान नहीं दिया। मैं तो वैसे ही पाक फौज का एक जानबाज हूँ और ये कहना कि मैं किसी का तर्जुमान हूँ, मैं बहुत सीनियर हूँ इन सब लोगों से। ये सब लोग मेरे से जूनियर हैं, ये मुझे मशवरा नहीं देते, मैं उनको एडवाइस करता हूँ। हम शेख रशीद को सीरियस आप भी ना लिया करें, एहसन इकबाल ने सहाफियों को मशवरा दे दिया। कहते हैं आर्मी काम करने जाती है तो शेख रशीद बड़ी बमबारी शुरू कर देते हैं मुस्तकिल तौर पे, तो वो किसके तर्जुमान है? हुकूमत के तर्जुमान है, इदारों के तर्जुमान है? मैं तो ये इसमें यही कहूंगा कि एक तो आप उनसे पूछे वो किसकी तर्जुमानी करते हैं, लेकिन मैंने तो उन्हें कभी संजीदा नहीं लिया। और आप क्यों कहते हैं इतना? वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को फिर आईना दिखा दिया। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में न सिर्फ एक बार फिर भरपूर अंदाज में कश्मीरियों का मुकद्दमा पेश किया बल्कि दुनिया को गरीब ममालिक की मईशत की तबाही की वजह भी बता दी। वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान भारतीय मंदूब सच का सामना न कर सका और इजलास छोड़कर भाग निकला।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक बार फिर कश्मीरियों का मुकदमा पेश कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से अपने वीडियो लिंक खिताब में जहां वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया को कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से आगाह किया, वहीं भारत को यह पैगाम भी दिया कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। India has illegally occupied Jammu and Kashmir against the wishes of the Kashmiri people and in blatant violation of the resolutions of the Security Council. About 13,000 Kashmiri youth were abducted and thousands tortured. A complete curfew was imposed. Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns against peaceful protesters, including the destruction of entire neighborhoods, and extrajudicially murdered hundreds of innocent young Kashmiris in fake encounters. I want to make it clear that any attempt by the fascist, totalitarian, RSS-led Indian government to aggress against Pakistan will be met by a nation that will fight for its freedom to the end. वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि भारत दुनिया में इस्लामोफोबिया को फरोग दे रहा है। RSS ने नाजियों का नजरिया अपना लिया। The one country in the world today where I'm sad to say the state sponsors Islamophobia, and that is India. The reason behind this is the RSS ideology that unfortunately rules India today. The RSS founding fathers were inspired by the Nazis, and they adopted their concepts of racial purity and supremacy. While the Nazis' hate was directed at the Jews, the RSS directs it towards the Muslims. अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गरीब ममालिक की तबाही की वजह भी बता दी और गरीब मुल्कों से लूटी गई दौलत की वापसी के लिए फ्रेमवर्क बनाने का मुतालबा कर दिया। Mr. President, in my address to the General Assembly last year, I had highlighted the tremendous damage that illicit financial flows from developing countries to rich countries and to offshore tax havens cause. This leads to the impoverishment of the developing nations. Money that could be used towards human development is siphoned off by corrupt elites. The loss of foreign exchange causes currency depreciation. That in turn leads to inflation and poverty. The quest for getting back these stolen resources is nearly impossible, given the cumbersome procedures. Moreover, the powerful money launderers have access to the best lawyers, and sadly, because they are the beneficiaries, there is a lack of political will in the rich countries to curb this criminal activity. वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के दौरान भारतीय मंदूब सच और तल्ख हक़ाइक़ का सामना न कर सका और इजलास छोड़कर चला गया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। पाकिस्तान का कहना है कि भारत दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपना घर ठीक करे। भारतीय दहशतगर्दी से तो अब उसके अपने शहरी भी महफूज नहीं रहे। कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था, ना ही कभी होगा। भारत मकबूजा कश्मीर में नाकाम होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय नुमाइंदे के बयान पर जवाब देते हुए पाकिस्तानी मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी जुल्कुरनैन शीना का कहना था कि झूठ बोलना और झूठा प्रोपेगेंडा करना नाजियों के फन के तौर पर जाना जाता है। अभी आपको बराह रास्त दिखाएंगे वफाकी वजीर फवाद चौधरी लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सो इवन जो फर्स्ट वर्ड की इन अशिया की बायर है, तो मैं सिर्फ इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि बड़े लोगों का ये ख्याल होता है कि बन गई ये चीज़ पाकिस्तान में, पता नहीं स्टैंडर्ड कैसा होगा। तो आई जस्ट वांट टू अश्योर यू कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स भी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट वर्ड भी जो है इस वक्त पाकिस्तान से बाय कर रही है। अब उससे एक स्टेप हम आगे जा रहे हैं। एक स्टेप आगे क्या जा रहे हैं? 2 शहर हैं हमारे ख़ुसूसन पंजाब में जिनका बहुत ज़्यादा एक इंडस्ट्रियल कैपिटल है। एक तो गुजरांवाला डिवीजन है और उसमें भी सियालकोट है और फिर फैसलाबाद है। इन दोनों शहरों को तगड़ा करना पाकिस्तान के बहुत इंटरेस्ट में है। यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी को तगड़ा करना पाकिस्तान के बहुत इंटरेस्ट में है। सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों शहरों के साथ हम बड़ा क्लोज काम कर रहे हैं। एक तरफ हम सियालकोट में संबड़ियाल के मुकाम के ऊपर एक 500 एकड़ के ऊपर ला रहे हैं एक बहुत बड़ा अपना टेक्निकल सेंटर और यूनिवर्सिटी और एक नॉलेज सिटी, ताकि जो सियालकोट की और गुजरांवाला की इंडस्ट्री को, वजीराबाद की इंडस्ट्री को हम सहारा देखें। दूसरी तरफ ये फैसलाबाद में फेडमिक के ताउन से हम ये 200 एकड़ के ऊपर मेडिकल इंडस्ट्री का क़याम अमल में ला रहे हैं। अब ये मेडिकल इंडस्ट्री का क्या चीज़ शामिल है? वेंटिलेटर्स, जैसे मैंने आपको बताया, हम अपने जो है वो बनाने शुरू हुए हैं। इसके बाद हमारी ये जो वैक्सीन है कोविड की, ये
امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگلے سال کے شروع میں یہ آ جائے گی. اس کے پہلے آپ کو کیا چاہیے ہوگا؟ آپ کو 30 کروڑ سے بھی زیادہ سرنج اور نیڈل چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ سارے باہر سے منگوائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو ڈالر پڑیں گے. ابھی ہم انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے اندر 2 بہت بڑے یونٹس جو ہیں وہ لگنے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ جو سرنجز ہیں ہمارے جو جس میں آپ یہ جو ٹیسٹ سٹور ہوتے ہیں، جو شیشے کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں. ہم یہ بنانا شروع کریں گے. اس کے بعد ہم نیڈلز جو ہیں یہاں پہ جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر فیصل صاحب سے میری بات ہو رہی تھی جو ہیلتھ منسٹر ہیں، ان کا یہ تھا کہ ہمارے ہاں نیڈل ایسی بننی چاہیے جو دوبارہ یوز نہ ہو سکے. لہٰذا ہم نے اس کو بھی اسٹینڈرڈائز کر دیا ہے کہ پاکستان میں جو یونٹس لگیں گے ان کی جو سوئی ہے یا نیڈل ہے وہ دوبارہ یوزیبل نہیں ہوگی. ایک دفعہ یوز ہونے کے بعد وہ نیڈل جو ہے وہ دوبارہ یوز نہیں ہو سکے گی. نو ٹیک یونیورسٹی اپنے آخری مرحلے میں ہے اپنی ایکس رے مشین بنانے میں. اسی طریقے سے ہم نے اپنی ڈائلیسس مشین اب پاکستان میں ہم نے فواد چودھری نیوز کانفرنس کریں آپ نے ملاحظہ کیا یا وقت ہو ایک بریک کا؟ ہمارے ساتھ رہی. بریک کے بعد آپ کو بتائیں خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات کے معاملے پر وزیر اعظم نے سرعام پھانسی کی مخالفت کر دی. وفاقی وزیر شیر مزاری نے کہا ہے کہ حکومت سرعام پھانسی کا قانون نہیں لا رہی. نہیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کئی لوگ سپورٹ کرتے ہیں پبلک ہینگنگ کو، لیکن ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، ہمارا ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو کہ پبلک ہینگنگز کے خلاف ہے. تو ہم نے یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے دیکھتے ہوئے قانون سازی میں سزائیں جو آئیں گی وہ اس کے مطابق آئیں گی. ڈیتھ پینلٹی ہے ریپ کے لیے. روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کی بیل آؤٹ پیکج کی فراہمی لٹک گئی ہے. 24 نیوز نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی معلوم کر لی. روزویلٹ ہوٹل کو زبردستی قبضے میں لینے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کابینہ کو خطرات سے آگاہ کر دیا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہے. وقاص بتائے گا اس کی ڈیٹیلز. جی، وفاقی کابینہ کے حالیہ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ چکی ہے، جس اجلاس میں روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کے اوپر ڈسکشن کی گئی ہے. اس ڈسکشن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے اس کی نجکاری اور اس کی جو لانگ ٹرم لیز کا معاملہ ہے اس کو کس طرح آگے بڑھا کر لیا جا سکتا ہے. اس اجلاس میں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے وفاقی کابینہ کو اس خطرے سے آگاہ کیا ہے کہ اگر موجودہ حالات میں روزویلٹ ہوٹل کو تیزی سے آگے بڑھایا گیا اور اس کے فیصلوں میں جلد بازی دکھائی گئی تو یہ خطرہ ہے کہ روزویلٹ ہوٹل کا جو اس کو قبضہ فوری طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر جس بھی کمپنی کو دیا گیا تو وہ کمپنی فوری طور پر اس کے اوپر قبضہ کر سکتی ہے. کیونکہ ساتھ موجود رہے گا. آپ کو بتائیں کہ وفاقی ادارے شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ بھی جاری کر دی ہے. ادارے شمار کہنا ہے کہ ایک ہفتے میں باعث اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. وقاص عظیم اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. جی، وفاقی ادارے شماریات کی جانب سے آج رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 22 ایسی اشیاء ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ اضافہ اس ہفتے کے دوران پیاز کی قیمت میں ہوا ہے، جبکہ ٹماٹر کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اب چینی کی قیمت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. ایک ہفتے کے دوران چینی کی قیمت میں تقریباً 1 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ انڈے کی جو قیمت ہے اس میں بھی ایک درجن کی قیمت 1 روپے بڑھ گئی ہے. اسی طرح جو 20 کلو آٹے کا تھیلا ہے اس کی قیمت میں بھی تقریباً 1 روپے اضافے کے ساتھ اب 20 کلو آٹے کی جو تھیلے کی نئی قیمت ہے وہ 1014 روپے پر. ایک بار پھر سے لیے چلیں گے. وفاقی وزیر فواد چودھری میڈیا سے بات کر رہے ہیں. بلتستان کے ناز سے پہلی بات تو یہ مجھے بتائیے کہ شہباز شریف صاحب تو کبھی گلگت بلتستان گئے ہی نہیں ہیں. ان کو تو نہ گلگت بلتستان میں کوئی جانتا ہے نہ ادھر کوئی جانتا ہے. بنیادی طور کے اوپر جو پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت وہاں پہ گلگت بلتستان میں شہباز شریف صاحب تو اجنبی ہیں ان کے لیے. لہٰذا شہباز شریف صاحب کو اب گرفتار کس نے کرنا ہے؟ وہ عدالت نے کرنا ہے کیونکہ پری ریسٹ بیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں بھی نون لیگ کے خلاف ہیں، فوج بھی نون لیگ کے خلاف ہے اور ہم تو خیر خلاف ہیں ہی. تو پھر پورا پاکستان آپ کے خلاف ہے تو آپ کیسے یہاں پہ جو ہے وہ پالیٹکس کریں گے، کیا کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو اس وقت کی جو سیاست ہے وہ بالکل ایک اس وقت کسی گرداب میں آئی ہوئی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے نکلنا کیسے.
اچھا بدقسمتی سے میں نے مشرف صاحب کے ساتھ سرو نہیں کیا، سو یہ بات شیخ رشید صاحب کو پتہ ہوگی، کیونکہ شیخ رشید صاحب پاپولر آدمی تو ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. آپ شیخ رشید صاحب پہ کچھ بھی تنقید کر لیں، لیکن یہ تنقید تو نہیں کر سکتے کہ وہ پاپولر نہیں ہے، وہ واقعی پاپولر آدمی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس ملک میں سوائے عمران خان کے یہ جو موجودہ اس وقت لیڈرشپ ہے ہماری، اس میں کس نے فوج کے مارشل لاء میں وہ شامل نہیں رہا؟ عمران خان شامل نہیں رہے ہیں کسی فوج کے مارشل لاء میں، اور ان کے اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کی جو ایک جدوجہد ہے وہ رہی ہے 22 سال. ورنہ پیپلز پارٹی کا جنم بھی جو ہے وہ مارشل لاء کی کوکھ سے ہوا ہے، پی ایم ایل این کا جنم بھی مارشل لاء کی کوکھ سے ہوا ہے. اور 22 سال کی اگر جدوجہد کسی لیڈر نے کی ہے اور اقتدار سے باہر رہ کے کی ہے وہ تو عمران خان نے کی ہے. لہٰذا اگر آپ پاکستان کو اگر آپ ٹرولی ڈیموکریٹک کوئی لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ تو عمران خان ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ تو ہر جگہ کے اوپر انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں. جھگڑا نواز شریف صاحب کا کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کا کوئی اصولی جھگڑا تو نہیں ہے فوج سے. جھگڑا تو صرف یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے پیسے جو باہر رکھے ہوئے ہیں، فوج اور عدلیہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے ان پیسوں کو بچانے کے لیے، اور تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. نہیں کیا نکات ہیں جن کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا کردار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے سیاست میں؟ فوج کا کردار نہیں ہے سیاست میں. پاکستان تحریک انصاف کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، فوج پاکستان کا ادارہ ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی کوئی جمہوریت کے لیے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم فوج کے اوپر اتنا دباؤ ڈالیں، جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل بات کی ہے کہ فوج جو ہے وہ جس طرح کا اس کا ماضی کا روایتی سیاسی کردار رہا ہے پاکستان کے اندر اس طرف جائے. نواز شریف صاحب کوئی جمہوریت کی خدمت کے اوپر کوئی یقین نہیں رکھتے، آج بھی وہ تو ڈیلیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں. ان کا کیا پرابلم ہے فوج کے ساتھ؟ اور پھر دوسرا جو ہم حکومت ہے، ہم فوج کے اور جوڈیشری کے جو کردار ہے ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جوڈیشری کے اندر روزانہ ہمارے خلاف ریمارکس آتے ہیں. ایک چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں آپ کو حکومت نہیں کرنی آتی، کوئی چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ یہ احتساب کا عمل جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. لیکن ہم تو ریئیکٹ نہیں کرتے. ہم اس لیے ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں، نواز شریف صاحب کا کیا پرابلم ہے؟ 93 دیکھیے انہوں نے سب سے پہلے آصف نواز جنجوعہ صاحب کو آرمی چیف مقرر کیا، ان سے ان کی لڑائی ہوئی. وحید کاکڑ صاحب کو مقرر کیا، ان سے ان کی لڑائی ہوئی. جہانگیر کرامت صاحب سے مقرر کیا، ان سے ان کی لڑائی ہوئی. اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کو مقرر کیا، ان سے ان کی لڑائی. اب اگر 150 آدمی ایک طرف ہے اور نواز شریف صاحب اکیلے ایک طرف ہیں تو کوئی غلطی تو نواز شریف صاحب کی بھی ہوگی نا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ اتنے بڑے فرشتے تھے اور سارے دوسرے جو ہیں وہ خراب تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنرل باجوہ صاحب جیسے کھلے دل کے آدمی کے ساتھ اگر کوئی نہیں چل سکتا اور اس کو اس پہ بھی گلے ہیں، وہ پھر کسی کے ساتھ نہیں چل سکتا. نہیں مجھے نہیں پتا طلال چودھری صاحب کا، یقینی طور پہ ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں. اگر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا حادثہ ہوا ہے، اللہ ان کو صحت دے. وہ پتہ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے نا کمنٹ کرنا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں میڈیسن کی قیمت میں آپ کو جو 94 میڈیسنز ہیں جن کی قیمت بڑھی ہے. اب یہ 94 میڈیسنز کی قیمت کیوں بڑھی ہے؟ کیونکہ ان کی قیمت 15 سے 20 سال سے ان میڈیسنز کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا تھا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو فارما مینوفیکچررز ہیں انہوں نے یہ دوائیاں بنانی چھوڑ دی. وہ بنانی چھوڑ دی تو کیا ہوا؟ یہ ساری دوائیاں بلیک میں اویلیبل ہیں. اور آپ بجائے اس کے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو ریگولرائز کریں اور اس کے وہ مینوفیکچرر جو ہے اس کو بھی 4 پیسے بنانے دیں اور پاکستان کے عوام کو بھی فائدہ ہو، ہم پابندی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 94 دوائیوں کی قیمتوں کے اوپر سے جو کیپ ہٹایا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مینوفیکچرر اس کو دوبارہ بنانا شروع کریں اور ہمیں بلیک میں نہ ملے، ہمیں اویلیبل ہوں. اگر ہم ہر چیز کو یہ کر دیں گے نا کہ اس کی اپنا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اوپر ہر وقت حکومت اپنی جو ہے وہ ڈنڈا لے کے کھڑی ہوگی، پھر ملک نہیں ترقی کر سکتے.
آپ کو سپلائی ڈیمانڈ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے لے کے جانا ہے. مہنگائی جو ہے اس میں مہنگائی میں کمی آنا بھی ضروری ہے, لیکن آمدنیوں میں بڑھوتری ہونا ضروری ہے. سو آمدنی کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. فاروقی صاحب, جاوید فاروقی. چینی تو نیچے, قیمت اس ہفتے بھی نیچے آئی ہے, پچھلے ہفتے سے نیچے آنا شروع ہوئی ہے. اب امپورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے چونکہ ان کا سارا جہاز جو ہے یہاں پہ پہنچنے شروع ہو گئے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ویٹ کی قیمت میں بھی کمی آئے گی اور چینی کی قیمت میں بھی کمی آئے گی جو پہلے سے آنا شروع ہو گئی ہے. میں بالکل آپ سے متفق ہوں. بھارت اس وقت دنیا میں ٹیررزم کا سب سے بڑا سپانسر ہے, چاہے نیپال ہو, چاہے چین ہو, چاہے سری لنکا ہو, چاہے پاکستان ہو. اور جو کچھ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے, اس کے لیے بھارت کو اس وقت دنیا میں ایکسپوز ہو رہا ہے. اور ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ دنیا صرف چین دشمنی کا چشمہ لگا کے نہ بھارت کو دیکھے, بھارت کو اپنے میرٹس کے اوپر دیکھنا چاہیے. اور نریندر مودی کی جو فاشسٹ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف سخت بین الاقوامی اقدامات کی ضرورت ہے. اس بلیٹن سے اتنا ہی.